نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے بہتر حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف پڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ جی جیسے کہ ہم نے رمضان سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے، تو اور اس کے اکارڈنگ فردر ٹاپکس کے بارے میں آپ سب سے کچھ نہ کچھ روزانہ ڈیلی بیسس پہ بات کرتی رہتی ہوں، یا پھر کچھ نہ کچھ رہنمائی آپ کی کرتی رہتی ہوں الحمدللہ۔ آج کیا ہوا کہ میں انسٹا پہ مجھے کسی نے پوسٹ سینڈ کی ایک اکاؤنٹ کی، اور وہ اکاؤنٹ کا نیم ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کسی نے اکاؤنٹ بنایا ہوا تھا۔ میں نے اوپن کیا اور نیچے اس نے میسیج دیا ہوا تھا کہ یہ ایک اکاؤنٹ ہے، اس کو آپ نے اسپیم کرنا ہے اور اس کو رپورٹ کریں پلیز، اس کو آپ نے اسپریڈ کریں اور اس کو رپورٹ کروائیں، یہ بہت غلط قسم کے اس میں وہ ہیں پوسٹس ہیں۔ جب انسان اس طرح کے اکاؤنٹ کھولتا ہے تو انسان کو ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے، کیا ہے اس میں جو اس کو ہم رپورٹ کریں یہ وہ۔ تو آپ یقین کریں جب میں نے اس کو اوپن کیا تب سے لے کر اب تک میری جو دل کی حالت ہے اور جو میری روح کام پر رہی ہے اندر سے، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں اپنے اللہ کا اتنا شدید اتنا زیادہ شکر ادا کر رہی ہوں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے سب سے بڑی نعمت ہی یہ ادا کی کہ میں ایک مسلمان ہوں، مجھے شعور ہے۔ سب سے بڑی بات، اگر میں کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہو جاتی تو کیا میں بھی ایسی حرکتیں کر رہی ہوتی؟ نعوذ باللہ۔ اور ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا نہ کیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین جو ہوتے ہیں اس کو پھر اپنے دین پر لے کر جاتے ہیں، لیکن پھر اس کے دماغ میں ایسی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دماغ میں ایسی ایک سوچ ڈالی ہوئی ہے، ایسے سینسر ڈالا ہوا ہے جو اس کو غلط اور صحیح کا فرق بتاتا ہے۔ کچھ بھی اگر غلط ہو رہا ہے نا تو اس کا دماغ اس کو خود بتائے گا۔ فار ایگزامپل آپ نے خود بہت ساری کہانیاں پڑھی ہیں اپنی زندگی میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی۔ جب ان کے والد جو تھے وہ بتوں کو پوجتے تھے، بت خود بناتے تھے، تو انہوں نے کس طرح سے غور و فکر کیا تھا، تدبر کیا تھا کہ ستارہ جو ہے وہ چمکتا ہے، میں اس کی پوجا کرتا ہوں، یہ میرا خدا ہے۔ لیکن پھر انہوں نے غور کیا کہ وہ تو رات کو غروب ہو جاتا ہے، صبح کے ٹائم تو وہ آتا ہی نہیں ہے اور صرف رات کو نظر آتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا نہیں، سورج زیادہ ہے، صرف طاقتور ہے، میں اس کی عبادت کروں گا۔ لیکن پھر انہوں نے غور و فکر کیا کہ رات کو تو سورج نہیں آتا، وہ تو فوراً سے غروب ہو جاتا ہے، اور غروب ہونے والی چیز کبھی بھی الہ نہیں ہو سکتی۔ پھر انہوں نے چاند کی طرف دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے غور و فکر کروا رہے تھے نا اپنی طرف لے کر آنے کے لیے، لیکن جب اپنی طرف لاتے ہوئے جو راستہ اللہ تعالیٰ آپ کو دکھاتے ہیں نا، اس راستے پہ جو انسان جو غور و فکر تدبر کرتا ہے، جب ان چیزوں کو گہرائی سے دیکھتا ہے نا، تو اس کو اپنے اللہ کے پر یقین پیدا ہوتا ہے، اس کو محبت، اس کی تخلیق کرنے کی وجوہات اس کے سامنے آتی ہیں کہ اس نے یہ سب چیزیں بنائی کیوں، اور پھر انسان کو سمجھ آتی ہے کہ سب چیزیں اس نے اسی کے لیے بنائی ہوتی ہیں۔ دراصل یہ جو سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، جتنی اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی مخلوقات ہیں، چرند پرند، یہ درخت وغیرہ جو کچھ بھی ہے، یہ سب کس کے لیے ہیں؟ ہمارے لیے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے اس دنیا میں رہنا ہے اور ہم نے ہی یعنی کہ ہماری زندگی کا یہ حصہ ہیں۔ اگر ہم یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو ہم کیسے سروائیو کر سکتے ہیں؟ کبھی ہم سوچ سکتے ہیں چیزوں کے بغیر ہم جی سکتے ہیں؟ نہیں نا۔ اور بات پھر اپنے ٹاپک پر لے کر آتی ہوں کہ جب میں نے وہ ایک اکاؤنٹ دیکھا اور اس پر جو اس طرح کی گھٹیا قسم کی، نعوذ باللہ اللہ معاف کرے، اتنی بری پوسٹ تھیں جس کا کوئی حساب نہیں، اور میں لوگوں کے ریئیکشن سے میں نے سب کو سینڈ کیا کہ یہ مطلب کہ اس کو رپورٹ کریں پلیز اور اسپریڈ کریں، تو کچھ لوگوں نے بہت یعنی کہ شدید قسم کا ریئیکشن دیا اور گالیاں دی، لعنتیں بھیجیں۔ تو میں سب کو میں نے اس لیے یہ آڈیو بنانا سوچا کہ میرا سب کو یہی میسیج ہے، خدا را کسی کو لعنت نہیں بھیجیں۔ آپ کا اگر دشمن بھی ہے آپ اس کو بھی لعنت نہیں بھیجیں۔ آپ یہ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب طائف والوں نے پتھر برسائے تھے یا پھر ان پر اتنی مشکلات آئی تھی تو ان کا کیا رد عمل تھا، ان کا کیا ریئیکشن تھا؟ انہوں نے اپنے
جب طائف والوں نے ان پر پتھر برسائے تھے اور وہ ایک باغ میں آ کر انہوں نے یعنی کہ ریسٹ کی تھی، اسٹے کیا تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان پر آئے تھے اور انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا آپ اگر مجھے حکم دیں تو میں دونوں پہاڑوں کو جو طائف کے ارد گرد ہیں ان دونوں کو ملا کر طائف کو غرق کر دوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے تب بھی ان کے لیے دعا کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کی تھی. تو ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ انہوں نے اتنا غلط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رویہ اختیار کیا، تو ہمیں بھی ان کی تقلید کرنی ہے نا، تبھی تو ہم امت مسلمہ کہلائیں گے. لیکن اگر ہم انہی کا رویہ یعنی کہ اختیار کر لیں گے، اگر وہ شدید قسم کا رویہ کر رہے ہیں تو ہم بھی اگر وہی انہی کی تقلید کریں تو ہمیں تو ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا نا. اگر ہم کیچڑ میں پتھر اچالیں گے تو کیا چھینٹے ہم پر نہیں پڑیں گے؟ ہم نے قرآن میں پڑھا تھا کہ آپ دوسروں کے جو مذہب کے جو خدا ہیں ان کو گالی نہ دو، کیونکہ وہ پلٹ کر آپ کے خدا کو گالی دیں گے. تو اس طرح سے آپ ان کے اگر خداؤں کو گالی نہیں دیں گے تو وہ آپ کے خدا کو بھی گالی نہیں دیں گے. اس طرح سے نعوذ باللہ ہمارے اللہ تعالیٰ کو، ہمارے نبی کو یعنی کہ وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں نا، اس میں کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ ہمارا زیادہ نا، ان کا تو کچھ نہیں جاتا. اگر ہم ان کے خدا کو گالی دیتے بھی ہیں تو ان کا خدا کون سا ایگزسٹ کرتا ہے؟ ان کو کیا فرق پڑے گا؟ کچھ بھی نہیں. لیکن اگر ہم لوگ ان کو گالیاں چلو ٹھیک ہے دیتے رہیں، وقتی طور پر ہم اپنی بھڑاس نکالتے ہیں نا ان کو زج کرنے کے لیے، لیکن کیا فائدہ؟ ان کا تو الٹا فائدہ وہی ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے اللہ تعالیٰ کو گالیاں دینے شروع کر دیتے ہیں. ادھر آ کے ہم لوگ اپنا جو بیہیویئر جو ہے ہمیں اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑی بات جتنی ہو سکتی ہے ان کے لیے دعا کریں. آپ یقین کریں میرا تب سے اتنی بری حالت ہو رہی تھی اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ یا اللہ اتنا کچھ ہو رہا ہے اس دنیا میں، ہمیں اس بات کا علم بھی نہیں ہے، اور قیامت کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کیوں؟ صرف اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دعا کی ہوئی ہے کہ یا اللہ میری امت پر عذاب مت لے کر آنا قیامت سے پہلے. یہی سب سے بڑا عذاب ہے، کیونکہ ہم لوگ ان سب چیزوں کو اپنے ہی اسی سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں اور ہم نے اسی کو بدلنا ہے انشاءاللہ اپنے بہترین رویے کے ساتھ. آپ نے امت مسلمہ کہلانا ہے اور آپ نے اپنے رویے کو ہارش نہیں بنانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو کس طرح سے اپنی طرف مائل کرتے تھے، دین کی طرف مائل کرتے تھے، کس طرح سے لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی بات ڈالتے تھے، بہترین اخلاق کے ساتھ، خوش مزاجی کے ساتھ. وہ جس طرح مرضی تلخ کلامی بھی کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا ہوتا تھا؟ چپ رہتے تھے، چپ کر کے برداشت کرتے تھے. یہی تو صبر ہے، اس کو تو صبر کہا جاتا ہے، استقامت کہا جاتا ہے. یہی تو دین ہمیں سکھاتا ہے. تو یہی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو ہم نے پاس کرنا ہوتا ہے. جب ہم اس موقع پہ آ کر ہم لوگ ہارش بیہیویئر سٹارٹ کر دیتے ہیں، دوسروں کو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں، تو ہمیں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہتا. اس میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں گی. جب ایک دفعہ کیا ہوا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس نا ایک شخص آیا اور وہ آ کے نا ان کے ساتھ نا تلخ کلامی کرنے لگ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ہی کھڑے تھے تو حضرت ابوبکر چپ رہے. تو جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے دیکھ کر نا مسکرا رہے تھے حضرت ابوبکر کی طرف دیکھ کر نا، تو جب حضرت ابوبکر نے زبان کھولی نا تو ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا مسکرانا چھوڑ دیا اور وہاں سے نا سائڈ پر ہٹ کے چلے گئے. تو حضرت ابوبکر اس کو آدمی کو چھوڑ ان کے پاس ہے اور پوچھا کہ حضرت وسلم آپ میرے پاس کیوں چلے گئے؟ پہلے تو آپ میری طرف دیکھ کے مسکرا رہے تھے، لیکن جب میں نے بولنا سٹارٹ کیا اور آپ تو چلے گئے. تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ جب تم نہیں نہ بول رہے تھے تو ہماری طرف سے فرشتے اس کو جواب دے رہے تھے، اور جب تم نے بولنا سٹارٹ کیا نا تو فرشتے تمہارے پاس سے چلے گئے تھے. اور جہاں فرشتے نہ ہوں نا وہاں اللہ کے نبی نہیں ہوتے. تو آپ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے عمل کو دہرایا کریں. ہر عمل میں دیکھا کریں کہ دین ہمیں اس بارے میں کیا گائیڈ کرتا ہے. تو جہاں آپ سے کوئی بدتمیزی کرے یا پھر آپ کے دین کو برا بھلا کہے یا آپ کو کچھ کہے، آپ کے ماں باپ کو، آپ کے بہن بھائی، اپنے بچوں کو کچھ بھی کبھی بھی کچھ بھی کہے، آپ نے اپنا بیہیویئر کیا رکھنا ہے؟ چپ رہنا ہے، خاموش رہنا ہے، صبر سے کام لینا ہے. اور اس کے لیے بلکہ یہ کہ اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں جانتا، میں جانتی ہوں، اس کے دل میں نرمی پیدا کر دے. اس کے دل میں جو میرے لیے بدگمانی ہے، جو اللہ کے آپ کے دین کے لیے بدگمانی ہے، جو آپ کے لیے بدگمانی ہے، اس کو دور کر دے، اس کو رہنمائی عطا کر دے تاکہ ہمارے دین کو کوئی نقصان نہ پہنچے، ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے. اس سے الٹا کیا ہوگا کہ اس انسان کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی کہ یہ واقعی امت مسلمہ ہے، جو اس کے دین نے اس کو سکھایا ہے وہ یہ ہے. بلکہ اگر ہم اس طرح کا بیہیویئر رکھتے ہیں نا تو وہ بھی اگر ہم میں تو ان میں تو واقعی میں کوئی فرق نہ رہے نا. جاہل میں اور پڑھے لکھے اور جاہل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ علم کا. اور علم ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ اس طرح سے بیہیویئر نہیں رکھنا.
خدارا میں آپ سب سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ جب جب آپ لوگ اس طرح کے اکاؤنٹ وغیرہ دیکھتے ہیں نا، زیادہ سے زیادہ ان کے لیے دعا کیا کرے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس کام سے روک دے۔ ان کا یہ کام ہی، ان کی جو ساری پلاننگز ہیں، جو ان کا کوئی یعنی کہ جو انہوں نے سوچے ہیں، منصوبے ہیں، ان کو ختم کر دے، ان کو کامیاب نہ ہونے دے، بالکل بھی نہیں ہونے دے، بجائے اس کے کہ آپ ان کے لیے بد دعائیں کریں، وہ لوٹ کر آپ پر آئیں یا آپ کو نقصان پہنچائیں۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کر دیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ دوسروں کے لیے دعا کریں گے، آپ کے لیے خود کے لیے دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ مزید یہ ہے کہ میں آپ سے انشاءاللہ اعتکاف کے بارے میں نے بات کرنی تھی آپ سے، بہت سارے کویشچنز آئے تھے مجھے کل، جو میں نے چھوٹا سا آپ سے ایک یعنی کہ تھوڑی سی بات کی تھی، تو انشاءاللہ میں کروں گی، انشاءاللہ کل کروں گی۔ آج مجھ سے یقین کریں، مجھ سے آج پڑھا بھی نہیں جا رہا تھا، میں کنسنٹریٹ ہی نہیں کر پا رہی کسی بات پہ، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی میں کیا بات کروں۔ اور سب سے زیادہ دکھ جو مجھے اس بات سے ہو رہا ہے کہ سب کے ریئیکشنز اس طرح کے آ رہے تھے، اور مجھے دکھ ہو رہا تھا کہ میں ان لوگوں کو کیسے سمجھاؤں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں ڈی موٹیویٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ہمیں ڈیگریڈ کرنے کے لیے کر رہے ہیں، کہ یہ لوگ دین سے ہٹ کر شیطان والا رویہ اختیار کر لیں، وہ ہمیں خود زج کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہم زج ہو رہے ہیں۔ ہم نے ان کی پلاننگ کو کامیاب نہیں ہونے دینا، ہم نے خود کو زج نہیں کرنا، ہم نے ان کا رویہ نہیں اختیار کرنا، ہم نے امت مسلمہ والا رویہ اختیار کرنا ہے، اور ہم نے یہی اس کو استقامت سے دیکھتے ہوئے، اس کا مقابلہ کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرنی ہے، یا اللہ تو بڑا ہے، تو تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تو اس کے منصوبوں کو ناکامیاب کر دے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، لیکن کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو آپ کو یہ عمل کتنا پسند آ جائے۔ تو اس معاملے میں آپ نے بالکل خارج نہیں ہونا، اور زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی ہیں۔ رمضان ہے، اپنے لیے دعائیں، بہت ساری دعائیں کریں، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔